اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، اپنے دین کا اپنے مذہب کا پرچار اور اعلان کریں گے، اور یہ گمان کر لیں گے کہ شاید اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حالانکہ ہماری یہ سنت رہی ہے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور چھانٹی کر کے سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیا۔ اسی صورت میں تھوڑا آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو لوگ ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو نفاق والے ہیں۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین، یہ مذہب، یہ ہم سب کو اس لیے نہیں عطا کیا کہ ہم اس کو لے کر میٹھا میٹھا اپنے پاس رکھیں، اور جو اس کا حکم ہماری طبیعت پر گراں گزرے ہم اسے ترک کر دیں، یہ اس لیے نہیں آیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو کہ وہ کتاب کے کسی حصے پر تو ایمان رکھتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دین ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک زندگی کے ہر معاملے میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، تعلیم میں، تمدن میں، تہذیب میں، آپ کسی بھی پوائنٹ پر کھڑے ہیں، آپ دین سے رہنمائی لیجئے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم سے پہلے ایک امت گزری، بے شمار گزری ہیں، لیکن اس امت کا قرآن میں ذکر بہت زیادہ ہے، بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان کی اس بستی والوں سے سوال کیجئے جن کو ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں دکھا کر آزمایا۔ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِقُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سر اٹھا کر ان کے پاس آیا کرتی، اچھل اچھل کر ان کے دریاؤں میں، ان کے سمندروں میں، ان کے تالابوں میں ان کو نظر آتی تھی، وہ شکار اس کا کر سکتے تھے۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ تمہاری مرغوب غذا ہے، تمہاری گزر بسر اس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ہفتے کے دن تم نے ان مچھلیوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی، اللہ کی بندگی کرنی۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ جمعے والے دن جا کر ڈکا لگاتے، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے اور کہتے کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو بڑا بہادر اور ذہین ثابت کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ شروع میں فرما چکے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، ایمان والوں کو انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، بس دل کی تسلی کرنی ہے، اپنے آپ کو جو مرضی بندہ کہتا ہے، بندہ بیٹھ کر اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو جس طرف چلتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کے لیے قدرت ویسے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ دل میں روگ ہے، روگ زیادہ ہو جائے گا، دل میں ایمان ہے، ایمان بڑھ جائے گا۔ اصل مقصد جو ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مچھلیوں کی طرف سے آزمائش کر کے بنی اسرائیل کو آزمایا، ناکام ہوئے، اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی آزمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو، جس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو سمندر کے شکار سے روک دیا، اب تم حالت احرام میں جب نکلو گے، عمرے کی غرض سے یا حج کی غرض سے، تم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، تم شکار نہیں کر سکتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب کی زندگی کی گزر بسر شکار کے ذریعے ہوا کرتی، وہ
اکثر شکار کرتے تھے، شکار کے اوپر وہ اپنے کھانے پینے کو اس کو بنیاد رکھتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں جن دنوں ہم عمرہ یا حج کے لیے نکلتے، اللہ کی قسم جانور ہمارے اتنے قریب آ جاتے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چاہتے تو ان کو پکڑ لیتے. وہ ہمارے خیموں میں آ جاتے، وہ ہمارے پاس خود پہنچتے، ریوڑ کے ریوڑ، غول کے غول ہمیں نظر آتے. لیکن مجال ہے کہ کسی ایک بھی بندے نے، کسی ایک بھی صحابی نے بنی اسرائیل کی طرح نافرمانی کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے موقع پر کہا تھا اے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو یہ کہیں کہ جاؤ، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول ہم آپ کو یوں نہیں کہیں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے بیٹے، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہی اس وقت جب صحابہ کرام کی بھوک اور ان کی ضرورت اپنی پیک ویلیو پر تھی. اور اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ آپ یہ شکار حالت احرام میں نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے اپنے آپ کو روک لیا. میرے محترم بھائیوں، یہاں پر جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں بنی اسرائیل کو سمندر کے شکار سے منع کر دیا اور امت محمد کو حالت احرام میں خشکی کے شکار سے منع کر دیا. اور آزمائش دونوں طرف ایک جیسی کڑی آزمائش، ادھر بھی مچھلیاں سر اٹھا کر چھلانگے لگا لگا کر آتی ہیں اور ادھر بھی غلوں کے غلے نکل رہے ہیں اور جانور مسلمانوں کے بالکل قریب آ کر بیٹھ چکے ہیں، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش اس لیے کر رہے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العالمین ظاہر کر دے، واضح کر دے کہ جس نے اللہ کو نہیں دیکھا وہ بن دیکھے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. من یخافہ بالغیب، ہم میں سے کون ہے جو اپنی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے. اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہو، ظاہر میں سارے ولی اللہ ہوتے ہیں، ظاہر میں سارے نمازی ہوتے ہیں، سارے حاجی ہوتے ہیں، سارے بڑے نیکوکار ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، بڑے متقی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ خلوت میں ہوتا ہے، اپنی تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تب اس کے اصل ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بولتا کہاں سے ہے، یہ ہے کیا چیز. اسی لیے تو بزرگ کہا کرتے تھے ظاہر میں اللہ کے دوست اور باطن میں اللہ کے دشمن نہ بنو. لوگوں کے سامنے تو بڑی تسبیحات اور بڑی نمازیں اور نوافل اور پتہ نہیں کیا کیا بندہ کرتا رہتا ہے، اللہ توفیق دے، لیکن اپنی خلوت کو بالکل ہی اس کے برعکس بنا لینا، اللہ کی قسم یہ ایسے گھاٹے کا سودا ہے. 3 روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ سچوں اور جھوٹوں کو واضح کرنے والا ہے، اللہ سچوں اور جھوٹوں کو واضح کر دے گا، وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے گا. وہ اپنے لیے اسی کو چنتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں جو پلٹ کر آتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم 4 یاروں میں بیٹھ کر تو بڑے نیک ہیں، لیکن کیا ہے ایک اکیلے اللہ کے سامنے جب ہم بیٹھے ہوئے، ایک طرف وہ حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں آ جائے، یہ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اکیلے بیٹھ کے اللہ کو اس نے یاد کیا ہے. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے لگا عطا کرے. اصل حیثیت انسان کی اس کے اکیلے میں ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
خلقناکم اول مرہ، تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے عمل کرو گے اور اکیلے ہی یہاں سے جاؤ گے. کسی کا کوئی عمل تجھے مجھے فائدہ نہیں دے سکتا. میرے باپ کی نمازیں مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور کسی کی کوئی گناہ، کوئی غلطی وہ کسی دوسرے کے اوپر کوئی ببار بھی نہیں بنے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک اپنا اپنا ہے. اور اللہ کے بندوں وہ تو وہ دن ہے جس دن کوئی رشتہ بھی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھول جائیں گے، وامہ وابیہ، ماں باپ بھول جائیں گے، کوئی بندہ ساتھ نہیں دے گا. اور تم نے واپس بھی ہمارے پاس اکیلے ہی آنا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، ہم نے تم سب کو گن کر رکھا ہے، شمار کیا ہوا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب یہ قید خانہ ہے تو یہ قید اکیلے کاٹنی ہے، چار بندوں کے ساتھ نہیں کاٹنی. یہاں اکیلے رہنا ہے. آپ کا عمل آپ کی نجات ہے اور آپ کا عمل ہی آپ کا وبال ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جو دنیا پہ راضی بیٹھے ہیں وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کیا؟ لیکن جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تنہائی میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا کہ کل کو انہی آنکھوں سے اللہ کو بھی تو دیکھنا ہے. من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے، اپنے رب کی بندگی میں شرک نہ لے کر آئے. اور یاد رکھیے جو بھی بندہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک ہے لیکن اس کی تنہائی پاک نہیں ہے، خلوت اس کی پاک نہیں ہے، اکیلے میں وہ بندہ ڈنڈی مار جاتا ہے، وہ بندہ ریاکار بھی ہوتا ہے، پکا ریاکار. دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھلاوے کی تلاوت کرتا ہے، دکھلاوے کے نوافل ادا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تنہا نہیں ادا کر رہا، وہ لوگوں کی وجہ سے ادا کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک شخص نے سوال کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سناؤ جو آپ نے اللہ کے رسول سے فیس ٹو فیس سنی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ اس مکان کے اندر کوئی موجود نہ تھا. اتنا کہا ابو ہریرہ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے. کہتا ہے میں نے ان کو سہارا دیا، منہ پہ چھینٹے مارے، وہ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں تجھے وہ حدیث ضرور سناؤں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے بیان کی، آپ کے اور میرے علاوہ اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا. اتنا کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر منہ پر چھینٹے مارے گئے، پھر کھڑا کیا گیا. کہا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور بتاؤں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کیا کہی تھی جب میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی بندہ ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر موجود نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ اتنا کہا اور پھر بھی ہوش ہو گئے. اور بندہ کہتا ہے میں نے ان کو سہارا دے کر کھڑا کیا، کتنی دیر تک وہ میرے اوپر جھکے رہے، کتنی دیر تک میں نے ان کو سہارا دیے رکھا، حتیٰ کہ ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو کہنے لگے کل قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کو لایا جائے گا، یؤتی بالقرآن ویؤتی بالجہاد ویؤتی بالمال. پہلا بندہ، اس کو قرآن کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ قرآن کا قاری ہے. اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تمہیں ہم نے زندگی عطا کی تھی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. کہے گا قرأت القرآن آناء اللیل واطراف النہار. اے اللہ ساری زندگی قرآن پڑھا، دن بھی قرآن، رات بھی قرآن، راتوں کو قرآن، تہجد میں قرآن، نمازوں میں قرآن، کلاس میں بیٹھ کے قرآن. اے اللہ چلتے پھرتے قرآن، صرف تیرے قرآن کی خدمت کی، حفظ کیا، پھر ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، گرامر سیکھی، اس کے سارے مد و جزر کو دیکھا، اس کے اوپر کتابیں لکھی، تفسیروں کو حفظ کر لیا. اے اللہ بڑا کچھ کیا
قرآن کا علم عام کرتا رہا، قرأت القرآن، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، سیکھا بھی، سکھایا بھی، بڑا کچھ کیا، اللہ کہے گے کذب کا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہترین قاری ہے، یہ بڑی خوبصورت آواز والا ہے، یہ بڑا اعلیٰ قرآن پڑھتا ہے۔ حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اندھا منہ کر کے توری حافظ نار، اندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گراؤ۔ ہمارے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگلا بندہ وَيُؤْتَى بِالْمَالِ، مالدار ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ اجود جوادا، سب سے سخی، زمانے کا حاتم تائی ہے۔ اللہ پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا تھا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، کوئی بھی ایسا بندہ جو میرے دروازے پہ آتا میں خالی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا قدر تھا تو بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جہنم کے اندر۔ تیسرا شہید ہے، جس کے پلے کا کوئی عمل ہی اسلام کے اندر موجود نہیں، شہید ہے۔ ہاں بھائی تم ایسا ایک جان تھی تیرے راستے میں قربان کر دی، کافروں کے سر پھوڑے، گلے کاٹے، اپنا کٹوا کے بھی تیرے سامنے آ گیا، قدر تھا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کر کے آیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تیری بلے بلے ہو گئے۔ ریاکاری اعمال کو یوں تباہ کر دیتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، گھیر کر مارا جاتا ہے۔ املی لہم من کیدی متین، چھوڑ دیجئے ان کو، میں جو ان کو گھیرے میں لا رہا ہوں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسے گھیرے میں لا رہا ہوں ان کو بھی نہیں پتا۔ ریاکاری سے بچیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ خلوت کا گناہ، خلوت کا گناہ میرا بھائی ایسا ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے وہ جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، یہ جو سنانے لگا ہوں یہ ابن ماجہ کے اندر آتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کے بہت بڑے پہاڑ ہوں گے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیٹو کے جتنے اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، کوئی ایک نہیں ہوگا، بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان سارے پہاڑوں کو ہباء منثورا، سب کو روئی کی طرح بربرا کر کے ضائع کر کے ہوا میں ختم کر دیں گے، تحلیل کر دیا جائے۔ سیدنا ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، ہمیں ان لوگوں کے حرکتیں بتائیں، ان کے وصف بیان کر دیں، ہمیں بتا دیں کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے کھپا دی، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے۔ اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق بتائیے، اور یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ جب انکروچمنٹ کی خبریں آئیں گی، جب اللہ کا چھاپا پڑے گا، جب قیامت آ جائے گی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، اس دن تو دیکھے گا کہ کتنے نمازی، کتنے عبادت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ، تو دیکھے گا ان کے چہروں کے اوپر ڈر ہے، تصلی نارا حامیہ، کیونکہ انہوں نے جانا جہنم کے اندر بھڑکتی آگ کا ایندھن بنایا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں، لیکن نتیجہ اور انجام کیا ہے، وجہ کیسی فون لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق بتائیے کہ یہ کون سے بد نصیب ہیں جنہوں نے عمل بھی کیا لیکن ان کے کسی کام نہ آیا۔ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم من جلدتکم، وہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، ایسے حباب وہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، اور یہ کوئی چھوٹی تشبیہ نہیں دی اللہ کے رسول، تمہاری طرح کے وہ صحابہ جو زمین پر چلتے ہیں اور قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے، وہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ تہجدیں نہیں پڑھتے ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، بڑے تہجد گزار ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے نیکوکار، اپنی عبادت کے چرچے کرنے والے، اپنی عبادت کے اعلان کرنے والے، جب یہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھیں گے، جب یہ الگ بیٹھیں گے، اذا خلو بمحارم اللہ، جب الگ چیزوں میں ہوں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے پاس ہوں گے، جب ان کی دسترس میں ہوگا گناہ کرنا، انتہا کوہا، یہ نہ اللہ کا حیا کریں گے، نہ اپنی نمازوں کا حیا کریں
کریں گے، نہ اپنی عبادتوں کا حیا کریں گے، بڑھ کے وہ عمل کریں گے، اور دل میں ان کے سوچ یہ ہوتی ہے ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتے رہنا، تھوڑا سا مزہ بھی تو لے لے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یاد رکھیے اگر اللہ کی پکڑ اس وقت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی عمل پہ اٹھائے جائے، اسی طرح زندہ کیا جائے گا۔ آج چھپ کر عمل کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا جی اگر آپ چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی لے کر کہیں چھپا دو، نیکی کرو بدی کرو، آسمان میں چھپاؤ زمین کی گہرائی میں چھپاؤ، تیرا رب اسے لے کر آ جائے گا، چھوڑے گا نہیں، سب کچھ تیرے سامنے رکھ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کرو گے ذرے کے برابر وہ بھی دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ اس کو بھی دیکھ لو گے جو آپ نے چھوٹی سی کسی کے ساتھ زیادتی کی، سب کچھ وہاں نظر آئے گا۔ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھیے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے آج آپ خود ہی کافی، آپ خود ہی اپنا حساب کتاب کر لیجیے۔ انتہا، اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، اس نے اپنی خلوت میں اپنی تنہائی میں اسے حلال کر دیا، ہے قرآن پڑھنے والا، ہے حفظ کرنے والا، ہے اللہ کی مسجد کا متولی، ہے اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں ادا کرنے والا، لیکن جب الگ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، چار یاروں میں ہوتا ہے، بیلیوں میں ہوتا ہے، لنگوٹیوں میں ہوتا ہے، پھر سب کچھ ہی کر گزرتا ہے۔ اصل چیز اس مسجد کا ماحول تب ہے جب آپ باہر جا کر بھی اس ماحول کو اپنائے ہوئے رکھیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں، ونحن لہ عابدون، ہم اس کے بندے ہیں، رنگ چڑھا رہے تو اچھا لگتا ہے، یہ رنگ اتر جائے، یہ رنگ کچا نہیں ہے، دو رنگیاں چھوڑیے یک رنگ ہو جائے، اللہ کے رنگ میں رکھے رہیے۔ تیسری اور آخری حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک شخص کو ڈالا جائے گا، اور جب وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کی کیفیت حالت دوسروں سے مختلف ہوگی۔ فتندلق اقطابہ، اس کے پیٹ کی انتڑیاں جہنم کے عذاب کی شدت سے پھٹ کر باہر گر پڑیں گے۔ فیدور کما یدور الحمار، وہ اپنی ان انتڑیوں کے گرد چکر لگانا شروع کر دے گا، اس کو تکلیف کی اتنی شدت ہوگی کہ گھوم رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی نظر آ رہا ہے، ذرا اس کے پاس جا کر بھی تو دیکھو کہ یہ ہے کیا، یہ کون ہے۔ قریب آئیں گے تو پتہ لگے گا یہ تو ہمارے مولوی صاحب، یہ تو ہمارے علاقے کے حافظ ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جو ہمیں دین سکھایا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو ہمیں اللہ کا قرآن تراویح میں سنایا کرتا تھا، ارے یہ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ اور سوال بنتا بھی ہے، پوچھیں گے الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، اور تم وہی نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، کیا تم وہی نہیں ہو یا ہمیں غلطی لگ رہی ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا ہاں میں وہی، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا ولا آتی ہے لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتی، میں تمہیں گناہوں سے منع بھی کرتا تھا لیکن خود کر لیا کرتا تھا، کہ لوگ تو کر ہی لیتے ان کا اجر ہمارے اوپر بھی آ جائے گا، ہم موجے کریں۔ بنی اسرائیل کے دو بھائی، ایک اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے، اوپر والا نیک ہے نیچے والا بدبخت ہے۔ نیچے والے کے دل میں خیال آیا یار بڑی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی، چلو اوپر چلتے ہیں اپنے بھائی سے کچھ سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، جا کر اس کے بعد بیٹھتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا غفور رحیم ہے، بڑی اللہ کی نافرمانی کر لی، چلو اوپر چلتے ہیں۔ اور اوپر والے کے اوپر شیطان نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یار بڑی عبادت کر لی، ساری زندگی مسجد ہی پڑھ کے بیٹھے نا، باہر بھی چاہتی مار، ذرا باہر نکل کر تو دیکھو۔ اب وہ باہر نکل کے دیکھنے لگا ہے، اس کی نیت یہ کہ چلو تھوڑی سی دنیا کی لذت کے اندر ڈوب کر تو دیکھو، وہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے اور یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، وقت دونوں کا آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں اپنی نیت پر اٹھائے جائیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اچھی موت عطا کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے اور ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ یقین کیجئے جو بندہ اللہ رب العالمین کا ہو کر اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ایک بحری جہاز کے اندر ایک جوان امامت کروایا کرتا تھا،
امام کون ہوگا؟ اور بڑی خوبصورت آواز میں وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک جگہ پر بحری جہاز لنگر انداز ہوا تو یہ جوان اس جہاز میں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا اور بڑا عبادت گزار نکھرا ہوا بندہ تھا۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر بیٹھے رہتے ہو، ذرا باہر نکلو، شہر کے اندر جاؤ، کچھ پتہ تو لگے تمہیں دنیا کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ ساتھ آنا، لیکن میرے ساتھ نہیں چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ ایک تنگ سی گلی کے اندر یہ آدمی داخل ہوا، پیچھے یہ حافظ قرآن بھی داخل ہوا، اندر جا کے ایک مکان میں گھس گیا، دروازہ بند کر لیا۔ اس نے آنکھ لگا کر دیکھا تو اندر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے، حرام کاری کی جا رہی۔ اس کی آنکھ نے وہ منظر دیکھ لیا۔ اب اس کو بھی شوق پڑ گیا، یہ وہیں پر سارا دن بیٹھا رہا۔ رات کو جہاز پہ واپس آئے تو قرآن کی کوئی تلاوت ہی نہیں کی، نمازیں بھی چھوڑی۔ جہاز کا کیپٹن آیا اس کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے بندے آج سارا دن آپ نظر نہیں، کہا جاؤ جب اپنا کام کرو، میرے سر میں درد ہے، میں ابھی تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگلا دن ہوا، اس نے جو کل دیکھا تھا اس مکان میں بے دھڑک داخل ہو گیا، حرام میں ملوث ہوا اور واپس آ گیا، حرام کاری کر کے آ گیا۔ پھر اگلا دن ہوا، پھر وہیں پر گیا، اپنی حوث پوری کی اور پھر واپس۔ تیسرا دن ہوا، پھر واپس، حتیٰ کہ اس کی نمازیں، اس کا قرآن، اس کی عبادتیں سب کچھ جاتا رہا۔ جہاز کے کیپٹن نے اس کو کہا اور کہا کہ بندے کوئی وقت ہوتا تھا تو ہماری امامت کرواتا تھا، آج کل تو اپنی نمازوں سے بھی گیا ہے۔ جواباً کہنے لگا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم جو بھی ہو چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرے، جہاز دوسرے ملک کے لیے جانے لگا تو یہ بھی سوال ہو گیا کہ میں پھر جانا ہے، میرا بھی ملک نہیں آیا۔ اب یہ جہاز میں بیٹھا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کر دی ہے، بہت بری حرکت کر دی ہے۔ یہ جہاز میں بیٹھا لیکن اللہ کے عذاب کا کوڑا میرا بھائی برس چکا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کئی لوگ آپ کو آ کر یوں کہیں گے یار یہ موبائل میں دیکھو، یہ ویڈیو بڑی اچھی ہے، یہ بڑی فنی ویڈیو آئی ہے، یہ بڑی کمال ہے، یہ وہ ہے وہ ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ یہ وہ شیطان کے چیلے ہیں جو آپ کو قرآن پڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھیے یہ آپ کے بڑے بہت بڑے دشمن ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے غافل کر دے اور آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ جب ایسا ہوا، وہ اپنے جہاز کے اندر بیٹھا تھا، اب روز اس کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آتی، حتیٰ کہ ایک رات اس نے اتنی چیخ و پکار کی کہ کیپٹن اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا خود تو تم ذلت کی حالت میں ذلت کی زندگی گزار ہی رہے ہو، ہمیں بھی چین کی نیند نہیں سونے دے رہے۔ کہا اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اللہ کو کہو کہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف نہیں کرنا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا ادھر آؤ، سارے لوگوں کو بھیج دو، میرے ساتھ علیحدگی میں آؤ، خلوت میں آؤ۔ اس کو لے کر دور ایک نکر میں چلا گیا اور اپنا تہبند اس کے سامنے کھول دیا۔ اس کی شرمگاہ میں اللہ نے کیڑے ڈال دیے اور اسی رات کو مر گیا۔ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتے ہیں، نہ بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔